جب ہم اسکول میں آئے تو وہاں پر ظاہر اینول سسٹم رائج تھا. چھٹی، ساتویں، آٹھویں، 8واں سال، 9واں سال، 10واں سال. 10ویں سال میں امتحان ہوا کرتے تھے، بورڈ کے امتحان ہوتے تھے، یا 8ویں جماعت کے بعد بھی بورڈ کے امتحان ہوتے تھے جو بہت کم لوگ جس میں حصہ لیتے تھے. لیکن ہمارے اسکول والے یہ کرتے تھے کہ وہ اپنے امتحان لیتے رہتے تھے. تو جو سسٹم تھا اینول ایگزامینیشن کا، اسکول سسٹم بورڈ لیول پہ، اس وقت پنجاب بورڈ ہوا کرتا تھا، ملتان بورڈ، سرگودا بورڈ، فیصل آباد بورڈ ابھی نہیں بنے تھے، پورا پنجاب بورڈ ہوا کرتا تھا. اس کا سسٹم تو سمیٹو اسیسمنٹ پہ قائم تھا، لیکن اسکول والے اس کو فارمیٹو اسیسمنٹ بنانے کی کوشش کرتے تھے کہ بچوں کو ساتھ لے کے چلنے کی کوشش کریں. اور یہ جتنا وہ کامیابی کے ساتھ کرتے تھے اتنا ہی ان کا رزلٹ بہتر ہوتا تھا. ایف ایس سی میں، میٹرک میں میرے بہت اچھے مارکس تھے. بورڈ میں میری کوئی غالباً 10ویں یا 12ویں پوزیشن تھی پورے پنجاب بورڈ میں. ایف ایس سی میں بھی میرے بہت اچھے مارکس تھے. اور اس زمانے میں یو ٹی کے اندر جو داخلہ ہوتا تھا انجینئرنگ یونیورسٹی، اس وقت اس کا نام تھا پاکستان یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی. ایک ایسٹ پاکستان یونیورسٹی آف انجینئرنگ ٹیکنالوجی، ایک ویسٹ پاکستان یونیورسٹی آف انجینئرنگ ٹیکنالوجی. اس زمانے میں بی ایس سی جو لوگ پنجاب یونیورسٹی سے کرتے تھے ان کو پہلے پریفرنس دی جاتی تھی، اور اگر کوئی سیٹیں بچ جاتی تھیں تو ان کو پھر ایف ایس سی کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ فل اپ کیا جاتا تھا. اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ ایف ایس سی کے جو کریم کے اسٹوڈنٹ ہیں پورے پنجاب کے یا پاکستان کے، اس لیے کہ پاکستان کے اور بورڈوں سے بھی داخلہ ہوتا تھا، انفیکٹ فارن اسٹوڈنٹس بھی آتے تھے، بڑی ڈائیورسٹی ہوتی تھی. تو اس میں میرا داخلہ ہو گیا اور وہ بڑی میرے نزدیک کامیابی کی نشانی تھی. جب ہم وہاں پہ گئے تو وہاں پہ ہم نے ایک عجیب سسٹم دیکھا. اب وہ لوگ بھول گئے اس عجیب سسٹم کو، اس لیے کہ اب سسٹم تبدیل ہو گیا، لیکن میں اس کا ذکر کرنا چاہتا ہوں اس لیے کہ وہ کمپلیٹلی ایک سمیٹو اسیسمنٹ سسٹم پہ بیس تھا. اینول سسٹم رائج تھا یو ٹی کے اندر. کلاسز سال میں پورا سال تقریباً ہوا کرتی تھیں. بیچ میں کبھی کبھار کسی سبجیکٹ میں کوئی ٹیسٹ ہو جاتا تھا، ورنہ ادروائز وہ ایک اینول سسٹم تھا. لیکچرنگ ہوتی تھی سال میں، اور سال کے آخر میں امتحان ہوتا تھا، اور امتحان کے بیسس کے اوپر پھر آپ چیک کیا جاتا تھا کہ آپ کس قابل ہیں. دوسری کلاس میں جا تو پروموٹ تو ہو جاتے ہیں، لیکن جو لوگ فیل ہو جاتے تھے وہ پھر سپلیمنٹری ایگزامینیشن دیا کرتے تھے. اس پہ ہم دوبارہ آتے ہیں اسی بات کے اوپر. لیبوریٹریز کے اندر بھی یہی ہوتا تھا کہ لیبس چل رہی ہیں، ان میں مختلف ایکسپیریمنٹس ہمیں دیے جاتے تھے کہ یہ ایکسپیریمنٹس آپ کنڈکٹ کرنے کی کوشش کریں. اس میں ریڈنگز لکھی ہوئی ہوتی تھیں. اوپن ایکسپیریمنٹس نہیں ہوتے تھے جس میں ہم کوئی چیز ڈسکور کر رہے ہوتے تھے، بلکہ ایک چیز پہلے سے ڈیسائیڈڈ تھی کہ آپ نے یہ ریڈنگز لینی ہے اور اس کا یہ رزلٹ نکلنا ہے. اور بڑی خوبصورت کاپیاں بنایا کرتے تھے ہم ان کی مارکس لینے کے لیے. تو سال کے آخر میں، اس کا بھی سال کے آخر میں امتحان ہوا کرتا تھا. اب اس میں جو قباحتیں تھیں یا اس کی جو ضروریات تھیں، میں قباحتوں کو ضروریات کے ساتھ رکھتا ہوں، اس لیے کہ کچھ قباحتیں ایسی ہوتی ہیں جو اس سسٹم کی ضرورت بن جاتی ہیں. انہیں پھر قباحت نہیں کہا جاتا، انہیں پھر ضرورت کہا جاتا ہے. وہ سسٹم کے ساتھ ہی آتی ہیں. آپ کتنے ہی اچھے لوگوں کو، یہ جیسے میں نے پہلے بھی آپ سے کہا، اس سسٹم کو امپلیمنٹ، اس سمیٹو اسیسمنٹ کے سسٹم کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے لگا دیں، کچھ قباحتیں یا کچھ ضروریات یا کچھ لمیٹیشنز اس سسٹم کی موجود رہیں گی. اب وہ یہ تھیں کہ پریپریشن ہالیڈیز اسٹوڈنٹس مانگتے تھے کہ ہم نے سارا سال تو کلاسوں میں بیٹھ کے کچھ پڑھنے کی کوشش کی ہے، یا ایک حاضری کا کچھ سسٹم کسی زمانے میں رائج تھا، وہاں پہ کتنی حاضریاں ہونی چاہیے، شاید ان کو پورا کرنے کے لیے ہم کلاس میں بیٹھ گئے
اور کلاس میں بیٹھ کے ہم گپ شپ لگاتے رہے، یا کلاس میں بیٹھ کے ہم بور ہوتے رہے، یا کلاس میں بیٹھ کے ہم تصویریں بناتے رہے، اور اس کے بعد پھر جب امتحان سر پہ آ گیا تو ہمیں احساس ہوا کہ ہم نے تو کچھ پڑھا ہی نہیں، ہمیں تو کوئی فیڈ بیک ہی نہیں ملی، ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ ہماری غلطیاں کیا ہیں۔ اب پہلی دفعہ ہم کتاب کھول کر دیکھیں گے۔ انٹیلیجنٹ سارے تھے، لیکن انٹیلیجنٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 1 سال کا کورس آپ 1 ہفتے کے اندر اس کی تیاری کر لیں۔ تیاری تو ساتھ ساتھ ہونا بہت ضروری ہوتی ہے۔ جس کا اسیسمنٹ، سمیٹو اسیسمنٹ سسٹم خیال نہیں رکھ سکتا، یہ اس سسٹم کی کمزوری ہے۔ تو اب ہوا یہ کہ انہوں نے پھر پریپریشن ہالیڈیز مانگنی شروع کر دی، 1 مہینہ، بعض دفعہ 2 مہینے کہ ہمیں تیاری کرنی ہے۔ وہ سارے انٹیلیجنٹ لوگ تھے، کریم تھا، ویسٹ پاکستان اور ایسٹ پاکستان کے اسٹوڈنٹس بھی اس میں آیا کرتے تھے، تو وہ پڑھنے کے لیے آئے ہوئے تھے، انجینئر بننے کے لیے آئے ہوئے تھے، ان کے کچھ مقاصد تھے، موٹیویٹڈ تھے وہ، اس لیے وہ سمجھنا بھی چاہتے تھے اور اچھے مارکس بھی لینا چاہتے تھے۔ اب وہ کیا کرتے؟ وہ پریپریشن ہالیڈیز مانگنے کے لیے اسٹرائک کرتے تھے اور لیتے تھے۔ تو پھر 1.5 مہینے کی یا 2 مہینے کی پریپریشن ہالیڈیز ان کو دی جاتی تھیں، جو سال کے 2 مہینے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر سال ضائع ہوتے تھے۔ کتنا بڑا یہ ایک نقصان تھا جس کا اندازہ آپ اب کر سکتے ہیں۔ 40% پاس مارکس ہوا کرتے تھے۔ ہر امتحان میں تقریباً 8 سوال آیا کرتے تھے، جس میں سے 5 آپ کو کرنے ہوتے تھے، تو کافی سارا حساب کتاب تو آپ چوائس میں چھوڑ دیتے تھے کہ یہ کام تو ہم کریں گے نہیں، امتحان کی تیاری ہم نے کرنی ہے اور امتحان میں اچھے نمبر لینے ہیں یا کم از کم پاس ہونا ہے، اس کے لیے بس اتنا پڑھ لو تو کافی ہے۔ یہ سسٹم کی قباحت تھی اس میں، اور جب سسٹم کے اندر کوئی لمیٹیشن ہوگی تو اس لمیٹیشن کا فائدہ ضرور اٹھایا جائے گا۔ اسٹوڈنٹس کو بلیم نہ کیجیے گا۔ سپلیمنٹری ایگزامینیشن اس میں ہوا کرتا تھا، جو لوگ فیل ہو جاتے تھے اینول سسٹم میں، ان کا ایک سپلیمنٹری ایگزامینیشن ہوتا تھا۔ اب وہ سپلیمنٹری ایگزامینیشن کا کیا تک تھا؟ انہوں نے سارا سال جو پڑھا اس میں وہ فیل ہو گئے، اب ان کو دوبارہ نہیں پڑھانا، بلکہ اس کو امتحان میں بیٹھنے کا ایک چانس دیں گے، ایک اور چانس دیں گے۔ اس کے بعد کیا ہوتا تھا؟ میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ 5 سوال چیک کرنے، 5 سوال آپ کو اٹیمپٹ کرنے ہوتے تھے 8 میں سے، اور 40% مارکس لینے ہوتے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے، لوگوں نے شور مچایا، بڑا سیاسی زمانہ تھا 70s کا، ارلی 70s کا، ہمیں گریس مارکس دیے جائیں پاس کرنے کے لیے۔ 2 آپشنز تھیں یونیورسٹی کے پاس، یا تو وہ اس سسٹم کے فلاز کو ختم کرنے کی کوشش کرتے، یا وہ سسٹم سے کمپرومائز کرنا شروع کر دیتے، اسٹوڈنٹس کے پریشر میں آ جاتے، اور وہی کچھ کیا انہوں نے، اس لیے کہ سسٹم اس کی اجازت نہیں دیتا تھا، جو وہ دوبارہ پڑھانے کی اجازت نہیں دیتا تھا، اور دوبارہ پڑھائے بغیر وہ لوگ پاس نہیں ہو سکتے تھے، اس لیے ان کے لیے سپلیمنٹری ایگزام ارینج کیا جاتا تھا، اس لیے ان کو گریس مارکس پھر دیے جانے شروع کیے گئے۔ اس کے باوجود جو لرننگ تھی وہ بہت کم ہوتی تھی، لیکن اسی سسٹم نے بہت سارے سکسیسفل انجینئرز، بہت سارے انوویٹرز، بہت سارے انٹرپرینئرز پروڈیوس کیے۔ مجھے یاد ہے اچھی طرح کہ یو ای ٹی میں ایک موومنٹ چلی تھی 74 کے دوران میں، جس میں کچھ اسٹوڈنٹس اور کچھ ٹیچرز نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ یہ اینول سسٹم جو ہے یہ ایک فرسودہ نظام ہے، اس کو ختم کر دینا چاہیے، اور ہمیں ایک ایسے نظام پہ آنا چاہیے جہاں بقول ان کے، اس زمانے کے لوگوں کے، اس زمانے کے ٹیچرز کے، ٹیچنگ اینڈ ٹیسٹنگ شوڈ گو سائڈ بائی سائڈ، ٹیچنگ اینڈ ٹیسٹنگ شوڈ گو سائڈ بائی سائڈ۔
تو اب مسئلہ یہ ہوا کہ جب یہ صورتحال پیدا ہوئی کہ بہت سارے اسٹوڈنٹس اور ٹیچرز نے پروٹیسٹ کرنا شروع کیا کہ اس سسٹم کو ختم کر دیا جائے، تو کچھ پریشر، پولیٹیکل پریشرز تھے، گورنمنٹ چینج ہوئی تھی، پہلی دفعہ ڈیموکریسی آئی تھی پاکستان کے اندر، ایک نئی امید تھی کہ یونیورسٹیز کے اندر تبدیلی آئے گی، پازیٹیو تبدیلی آئے گی. تو ان تمام سیاسی اور سماجی اور یونیورسٹی کے اندر کے پریشرز کے اندر ہوتے ہوئے ان سب کا خیال رکھتے ہوئے ایک کمیٹی تشکیل دی گئی، جس کمیٹی میں کچھ ٹیچرز اور کچھ اسٹوڈنٹس تھے جن کا کام یہ تھا کہ وہ اس سسٹم کو ریپلیس کر کے ایک نیا سسٹم لانے کی کوشش کریں جہاں ٹیچنگ اینڈ ٹیسٹنگ شوڈ گو سائڈ بائی سائڈ. اس کا ذکر ہم کرتے ہیں ایک بریک کے بعد ایک نئے موڈیول میں.